अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ादी साहब तो कुछ कितना बयान करना है। क़ादी साहब ऐसा नहीं थे वो बात हो गई। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन अशरफुल अरबि वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी या अकरमल ख़ल्क़ि मा लिमन अलुज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा फातिहा के चंद अशआर। गुनाहगारम सयाकारम शफ़ाअत या रसूलल्लाह गुनाहगारम सयाकारम शफ़ाअत या रसूलल्लाह खराबो खस्ता खारम शफ़ाअत या रसूलल्लाह शफ़ाअत बात वरज़ानी शफ़ाअत रातुई बानी शफ़ाअत बात वरज़ानी शफ़ाअत रातुई बानी दरीमाना नकस सानी
شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو شفیع المذنبین تو شفاعت را امینی تو ہم مکی و مدنی تو شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ دو عالم شد برائے تو ہم حاضر لوائے تو دو عالم شد برائے تو ہم حاضر لوائے تو رضائے حق رضائے تو شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ ما زاغ البصر داریز ما اوحا خبرداری ما زاغ البصر داریز ما اوحا خبرداری به او ادنا مقرداری شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ قصور را حضوری کن دوائے درد دوری کن قصور را حضوری کن دوائے درد دوری کن دلشتاریست نوری کن شفاعت یا رسول اللہ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ و تقدست اسماؤہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں سیاح لامکاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش غیور آل حق آل اسلام رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب جامع مسجد حافظ نور محمد مین بازار جہلم میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے گھر میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات محترم، ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کو بیان کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات اور شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان عظمتوں کو بیان کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے جو درخشاں پہلو ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور یہ سب کچھ بیان کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جائے کہ اے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے عظیم محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ محفل میلاد کی جو تاریخ ہے یہ صدیوں پرانی ہے۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں 14ویں صدی میں نہیں گھڑا گیا، بریلی شریف میں نہیں گھڑا گیا، بلکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت اور اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خصائص کبریٰ میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ہاجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ جس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آگے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی موجود تھے۔ حضرت خریم بن اوس کہتے ہیں جس وقت میں بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید ان امتدحک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں، میرے یہ دل کی یہ خواہش ہے، کیا ان امتدحک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی نعت میلاد پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جس وقت آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کا میلاد، آپ کی نعت میلاد وہ آپ کی صدارت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی محفل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نہیں میرا میلاد پڑھنا وہ جائز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تم اس طرح نہ پڑھو، نہیں۔ حضرت خریم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قل لا یفدد اللہ فاکا، اے میرے چچا عباس تم میری نعت میلاد پڑھو، جس زبان کے ساتھ